اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جی صفدر وحید BOVNCT کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ٹرین جرنی کے سلسلے میں جی جیا بگہ سے کوٹ لکھپت لاہور تک کا سفر جو ہے وہ کریں گے جی۔ تو یہ کوٹ لکھپت جو ہے لاہور شہر میں پہلے تو کیا کہنا چاہیے، ابتدائیہ تو اب نہیں کہوں گا کیونکہ لاہور شہر کوٹ لکھپت سے بہت آگے تک چلا گیا ہے۔ بہرحال جی کوٹ لکھپت تک کا جو سفر ہے یہ آج ہمارا، اس میں آپ ویو دیکھیں گے جی۔ یہاں پر اب ٹرین جرنی تقریباً جو اپنے اختتام کو جا رہی ہے جی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 ویڈیو اور ہوں گی، اس کے بعد یہ ٹرین جرنی جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گی جی۔ تو یہ ایریا میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ جی آپ کو اپنے سفر میں جو ایریاز میری جرنی میں آئے ہیں وہ ایریاز میں آپ کو دکھا پاؤں۔ تو ہماری جی کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی کہ آپ کو ہم سیر کروائیں ان علاقوں کی جن علاقوں میں آپ نہیں جا پائے یا نہیں جا سکتے، کیونکہ اس پینل پہ ہم پوری دنیا کے سامنے ہوتے ہیں جی۔ کوئی کسی ملک سے کوئی کسی ملک سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایریا جو ہے جی انڈسٹریل ایریا ہے جی۔ ہماری سائڈ سے یہ ہم جیا بگہ کو کراس کر رہے ہیں جی۔ جیا بگہ اسٹیشن ہے جی۔ یہ جیا بگہ جو بیسیکلی قصبہ ہے وہ یہاں سے ذرا فاصلے پر ہے، لیکن اسٹیشن کا اپنا ٹریک ہے جی۔ اپنے ٹریک پر اس کے اسٹیشنز آتے ہیں۔ شہر بعض اوقات جو ہے وہ ذرا دور ہوتے ہیں اور اسٹیشن جو ہیں وہ اپنے ٹریک پہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا یہ آپ کو ویو اس طریقے سے نظر نہیں آتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیسا علاقہ تھا جی، اس میں تو آبادی کوئی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ ریلوے کا اپنا ایک ٹریک ہے، تو اس میں کچھ شہر جو ہے اس سے دور ہیں لیکن اسٹیشن وہاں پر ہوتے ہیں، وہاں سے لوگ جو ہے ٹریول کرتے ہیں۔ تو جی کل میں اپنی ویڈیو میں وائس نہیں کر پایا، کافی دوستوں نے اس بارے میں مجھ سے استفسار کیا جی، تو میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا جنہوں نے اس کمی کو محسوس کیا۔ برکیف جی اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کے احباب پر اپنا کرم رکھے جی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنا کرم جاری و ساری رکھے، اور باران رحمت کے لیے دعا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ باران رحمت ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ جو خشک حالی اس وقت چل رہی ہے جی، یہ خشک حالی کی وجہ سے جو بیماریاں لوگوں کو درپیش ہیں ان میں بڑے پریشان ہیں لوگ جی۔ تقریباً 80% لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ احساس دلاتا ہے اپنے آپ کا کہ آپ دیکھیں، آپ جو نہیں سمجھتے ان باتوں کو، تو خدا بزرگ و برتر جو ہے یہ احساس دلاتا ہے آپ کو کہ میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت کر دے، کیوں کہ وہ مالک ہے اور وہ خالق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ہم اس کی عطا کے طلبگار ہیں جی، ہم اس کی عطا کے محتاج ہیں۔ جب تک وہ اپنی عطا نہ کرے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر رکھے جی، اور ہماری مشکلات کو آسان کرے۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری مجبوریوں کو، ہماری بے بسیوں کو، ہماری بدحالیوں کو، ہمارے روزگار کو، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، یہ سب اس کے کرم کے ساتھ ہے جی۔ اگر اس کا کرم شامل حال ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اس کا کرم شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری مجبوری کی وہ انتہا ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی، اللہ تعالیٰ اس تکبرانہ سوچ سے ہمیں معاف فرمائے۔ ہم اپنے وجود کو، اپنی پیدائش کو اگر کسی بھی حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم بہت ہی کم تر
بہت ہی حقیر ہیں، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے میں نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت کچھ ہیں اور ہماری وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جی ہمیں۔ تو یہ جی پیچھے آپ نے دیکھی سوسائٹیز گزری ہیں، یہ جو نیو کنسٹرکشن لاہور کی ہو رہی ہے، بہت بگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں جی اس وقت یہاں پر، اور لوگ بڑی تیزی سے جو ہے وہ زرعی علاقے جو ہیں وہ اب رہائشی علاقوں میں تبدیل ہو رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں جی ایک خبر سنی تھی میں نے کہ ایک 43 سالہ بی بی نے جو ہے ایک وہ 18 یا 19 یا 22 سال کے نوجوان سے شادی کر لی۔ تو وہ بی بی جو ہیں وہ باہر کی تھیں جی، نیشنلٹی ہولڈر تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے لالچ کے لیے، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے اپنے معاشرے میں اگر ہم نظر اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ہر طرف جو ہے ایسے بہت سے خاندان، بہت سے گھر ایسے ملیں گے جن کی بچیاں جو ہیں وہ رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو نیک اور صالح بر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشحال کرے جی۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں، سوچ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے۔ دراصل ہمارے جو معاشرے کے المیے ہیں جی، ان کی سمجھ نہیں آتی، نہ آئے گی، کیونکہ ہمارے المیے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اب اسلام کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور ہماری جو سوچ ہے وہ اس تقاضے کو نہیں سمجھ پاتی۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو بیٹیوں کو بیاہیں، لیکن ہمارے یہاں سب سے پہلی بات ہے جی، آپ دیکھیں لڑکا کیا کرتا ہے جی، اس کا کاروبار ہے، اس کا مکان اپنا ہے یا وہ باہر ہوتا ہے، تو ایسے تقاضے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ کیا وہ ایک اچھا مسلمان ہے، کیونکہ اگر وہ ایک اچھا مسلمان ہے تو اس باقی خوبیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور نظر آئیں گی، کیونکہ یہ مسلمان ہونا جو ہے، ایک اچھا مسلمان ہونا، یہ ہمارا جو ہے، ہم اس کسوٹی پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھ پائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ لیکن ہم ایک اچھا مسلمان نہیں تلاش کرتے، ہم ایک خوشحال انسان تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو خوشحال ہے اسے کس کی کیا مجبوری، تو اس میں ہم جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہماری بچی پھر بعد میں وہاں جا کے ذلیل ہوتی ہے، خوار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بہت سے معاملات ایسے بنتے ہیں، تو بعد میں پھر ہم روتے ہیں، پٹکتے ہیں، کبھی طلاقیں ہوتی ہیں، کبھی خلا لی جاتی ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بڑے عجیب و غریب ہیں جی، کیونکہ ہم اس کو جو جانچنے کا ہمارا پیمانہ ہے وہی غلط ہے۔ اگر ہم اپنا پیمانہ صحیح رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ جیسے سونے کو کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، اسی طرح کسوٹی جو ہے وہ ایک اچھا مسلمان ہونا چاہیے، نہ کہ خوشحال انسان ہونا چاہیے، کیونکہ خوشحال انسان کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں، اس چیز کا آپ کے پاس کوئی بھی وہ کیا کہنا چاہیے اسے نہیں ہوگا، اس کی ضمانت کوئی نہیں ہوگی، لیکن ایک اچھے مسلمان کی ضمانت ہے۔ اچھا مسلمان جو ہے وہ اسلام پر پیراکار ہوگا، اور جب وہ پیراکار ہوگا تو اسے اسلام کی سمجھ ہوگی، اور وہ تمام ان باریکیوں کو دیکھے گا اور ان پر وہ عمل بھی کرے گا، اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہوگا اور خدا کے احسانات کو مانتا ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس جگہ پہ جی میٹر کرتی ہیں کہ آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ کسی کے کہنے سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے حصے کی شمع جلائیں تو آپ کا کام پورا ہوتا ہے۔ اس کی روشنی کہیں تک جاتی ہے، نہیں جاتی، کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، نہیں پہنچاتی، آپ کا فرض جو ہے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ تو میں اسی بنیاد پر جی اپنے حصے کا کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اچھا میسیج کنوے کروں آپ کے لیے۔ اس کا کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، نہیں اٹھاتا، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیوں کہ میرا کام ہے کہ میں نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز بلند کرنی ہے۔ کوئی اگر صلاۃ کی طرف آتا ہے تو اپنے لیے آئے گا،
اور اگر کوئی فلاح کی طرف آتا ہے تو اپنے لیے آئے گا۔ میرا کام ہے کہ اس صدا کو بلند کرنا اور اس پیغام کو آپ کے کانوں تک پہنچانا۔ اب میرا تو پیغام شاید کوئی سنتا بھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ 10-12 منٹ تک کون چلتا ہے جی، بہت مشکل سی بات ہے۔ چند دوست ہیں جو مجھے اس بارے میں اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم رکھے جی، کیونکہ ایک اچھی بات کو سننا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس وقت جب میں چینل پہ جاتا ہوں اور یوٹیوب فیملی میں جب میں گھومتا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ہماری بہنیں اور بھائی جو ہے وہ اس اسلامک ٹاپک پہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو برلائے کہ وہ اپنی طرف سے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا پیغام کنوے کرے، لیکن ہمارے مسائل تھوڑے سے کچھ اس طرح کے ہیں کہ جی ہم شاید اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے، جس وجہ سے ہم جو ہے اس معاملے سے بہت دور ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم و فضل عطا فرمائے جی۔ تو یہ ہم جی بالکل کوٹ لکھپت کے اب قریب آتے جا رہے ہیں، کوئی 1 منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہوگا۔ تو اب یہاں پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جو آپ سے جو تقریباً سارے بہن بھائی کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ اولڈ ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو دیکھیں، کم از کم میسج کو سن لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم کو دراز کرے، اور لائک کریں جی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں ہو سکے تو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم جاری و ساری رکھے جی۔ تو جناب یہ ہم کوٹ لکھپت، یہ ساتھ میں آپ کو سڑک بھی نظر آ رہی ہے جی، ٹریفک رواں دواں ہے اس پہ، تو ہم کوٹ لکھپت جو ہے یہ اس میں انٹر ہو گئے ہیں جی، اور یہ بارش ہوئی تھی جی، اس کی وجہ سے کافی پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو اللہ خیر کرے۔ یہ ظاہر ہے ذرا مہینہ بھر پہلے کی ویڈیو ہیں جو میں نے شوٹ کی تھی، تو یہ جی اسٹیشن آ گیا۔ اچھا جی اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں رکھے گا یاد، اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔